پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں کے اندر فرمایا وہ دعوت سب سے بری ہے ولیمے کی دعوت جس دعوت کے اندر غریبوں کو نہ بلایا جاتا ہو. سرکار نے اس دعوت کو برا فرمایا. اب آپ دیکھیں کہ غریبوں کو کہاں بلایا جاتا ہے اور کہاں نہیں بلایا جاتا. غریبوں کو کبھی دعوت نہیں دی جائے گی, غریبوں کو ولیمے میں بلایا نہیں جائے گا, رشتہ دار بھی غریب ہے تو اگنور کر دیا جائے گا کہ کہیں یہ آئے تو ہمارا اسٹیٹس خراب نہ ہو جائے, ہماری ویلیو خراب نہ ہو جائے. اور کسی غریب انسان کو 10-20 کو دعوت دینا ہو تو آدمی سوچے گا. کبھی آپ کو یاد ہے کہ کسی پارٹی والے کو آپ نے اپنے یہاں شادی کے اندر دعوت دی ہو ولیمے کی؟ کبھی آپ کو یاد ہے کسی مسجد کے مؤذن کو, کسی مسجد کے خادم کو آپ نے ولیمے کی دعوت دی ہوگی؟ نہیں. یاد رکھو, میں جب سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غریبوں کو اس طریقے سے ولیمے کی دعوت کے اندر نہ بلانے والے کو اور اس کی دعوت کو سرکار آپ نے جو برا فرمایا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنو, اگر مالداروں کو آپ نے ولیمے میں بلایا, وہ آئے گا, کبھی کھانے میں نقص نکالے گا, کبھی کھانے کی تھوڑی سی تعریف کرے گا اور کبھی پیٹ پر ہاتھ پھیر کر نکل جائے گا, تعریف کے چند کلمات کہہ دے گا, یا کہے گا یار ڈش بہت کم تھی, یا کہے گا کہ یار مزہ نہیں آیا, پتہ نہیں کون سے کیٹر سے کھانا بنایا تھا. لیکن اللہ اکبر, غریب جب دسترخوان پر بیٹھے گا اور کھانا کھائے گا, ہر لقمے پر کہے گا اے اللہ جوڑے کو سلامت رکھنا, اے اللہ اس کو برکتوں سے مالا مال فرمانا. اس لیے کہ جتنی قیمتی غذائیں تم ولیمے اور ریسپشن کے اندر رکھتے ہو, اتنی قیمتی غذائیں وہ غریب بیچارہ کھا نہیں پاتا. اس لیے جب اسے میسر ہوتی ہے تو جوڑے کے لیے دعا کرتا ہے, اور اس کی دعا کی برکت سے بچی بیاہ کے جاتی ہے تو خوشحال زندگی بھی گزارتی ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, دین سے اپنے رشتے کو تم دیکھو. تجارت میں دین سے رشتہ کمزور ہو گیا, لین دین میں دین سے رشتہ کمزور ہو گیا, پڑھنے پڑھانے سے دین کا رشتہ کمزور ہو گیا, مسجد میں جانے سے دین کا رشتہ کمزور ہو گیا. اب ہماری زندگی میں دین دیے کی طرح ٹمٹماتا نظر آتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میں اپنے زمانے کی بات نہیں کرتا, ذرا غوث پاک کے دور کے اندر دین کی پوزیشن کیا تھی, ذرا اس کو بھی تو سوچو اور غور تو کرو. اللہ اکبر. سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے. ایک نحیف و ناتواں جسم والا بندہ بیٹھا ہوا تھا. غریب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتا ہے مجھے اٹھائیے. غوث پاک نے ہاتھ لگایا, اٹھ گیا, اور وہ نحیف و کمزور توانا بن گیا. غوث پاک نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ ناتواں کہنے لگا میں نبی کا دین ہوں, میں کمزور ہو چکا تھا, آپ کے ہاتھوں نے مجھے نئی زندگی عطا فرما دی. آپ ذرا سوچو, محی الدین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غوث پاک نے دین کو زندہ کیا. رسول اعظم کے اس خاندان کے فرد نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کیا. آپ اندازہ لگائیں جب اس دور میں دین اتنا نحیف و کمزور ہو چکا تھا تو آج دین کی پوزیشن کیا ہے؟ آج ذرا دین کو تلاش کریں, اپنے گھر کے اندر, اپنی زندگی میں تلاش کریں, اپنی صبح و شام میں تلاش کریں. اگر میں یہ بات کہوں برا مت مانیے گا, آج مسلمان کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ ہم آج پریشان ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے, اسلام کی معاذ اللہ اسلام کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. ہم مسلمان ہیں اس لیے نوکری نہیں ملتی, ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں عزت نہیں ملتی, ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں وقار نہیں ملتا. میں کہتا ہوں تم پکے مسلمان بن تو جاؤ, عزت تو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اگر تم پکے مومن بن گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں عزت کا انبار لگا دے گا. کمزوری ہمارے اندر ہے اور ہم سارا الزام اسلام پر لگا رہے ہیں. مجھے بتاؤ, جس نے دین کو مکمل اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہو, کیا اسے عزت نہیں ملتی؟ آپ اندازہ لگائیں آج کس کی عزت کی جاتی ہے. آپ دیکھیں راستے سے اگر کوئی ایسا شخص آ رہا ہے جس کے جسم کے اوپر کپڑا ہے اور اس کپڑے پر پیون لگے ہوئے ہیں, آپ اسے سلام کرنا بھی پسند نہیں کریں گے, مصافحہ کرنا بھی پسند نہیں کریں گے, ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کریں گے.
اس کے ساتھ چلنا بھی پسند نہیں کریں گے، اسے جھڑکیں گے، یہ غریب ہے، پیوند والا کپڑا پہنا ہوا ہے، اسے اپنے دسترخوان میں اپنے ساتھ بٹھانا پسند بھی نہیں کریں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جو دین اپنی زندگی میں دین کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتا ہے اور اپنے پورے وجود کو دین کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے، پھر پیوند والے کپڑے ہو یا کوئی بھی کپڑا ہو اور جس طریقے کی زندگی ہو، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ کیا ہندوستان کی سرزمین پر آنے والے خواجہ 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 معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کپڑا پہن کر تشریف لائے تھے، اسی کپڑے میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور سید العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہندوستان کی زمین پر جب انہوں نے قدم رکھا تھا، اس وقت جو کرتا پہن کر کے آئے تھے، جب وہ کرتا پھٹتا گیا، جو کپڑا ملا اس کا پیوند لگاتے گئے، یہاں تک کہ وصال کے وقت جب آپ کے کرتے کو کاٹا گیا تو اس کرتے کا وزن 14 کیلو وزن تھا، کہیں چمڑے کا پیوند، کہیں کپڑے کا پیوند، کہیں الگ کلر کا پیوند۔ لیکن میں حیران ہوں، یا اللہ، پیوند والے کپڑوں کی کوئی عزت نہیں کرتا، غریب کی کوئی عزت نہیں کرتا، لیکن جب خواجہ اعظم کی زندگی دیکھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ خواجہ کی بارگاہ میں بھیک مانگنے والا وقت کا بادشاہ بھی نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خواجہ نے پورے وجود کو اسلام کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ دین کو اختیار کرو، دین سے رشتے کو مضبوط کرو، جتنا تم دین کو اپنی زندگی پر نافذ کرو گے تمہیں اللہ اتنی عزت عطا کرے گا، اتنا وقار عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری کمزوری کی سب سے خوفزدہ ہیں۔ اخبار پڑھ لیے خوفزدہ، کوئی میسج آ گیا خوفزدہ، کچھ پڑھ لیا خوفزدہ۔ ہم کیوں خوفزدہ ہیں؟ دین سے دوری کی وجہ سے خوفزدہ ہیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے ولیوں کو خوف کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کو غم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہ کون سی چیز ان کے پاس ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اللہ ان کے سینے سے خوف کو نکال لیتا ہے؟ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے کہ ان کے بے خوف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، رب فرماتا ہے جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے اور فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو میری ہدایت کی پیروی کرے اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ اللہ کے ولیوں کو خوف اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ وہ قانون الہی کے خلاف نہیں چلتے تھے، اللہ کے فرمان کے مطابق جب عمل کرتے تھے تو اللہ ان کے سینے سے خوف کو نکال لیتا تھا۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ اپنے محلے میں رہ کر کے ہم ڈرتے ہیں، اپنوں کے درمیان رہ کر ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں، اخبار پڑھے تو ڈر گئے، میڈیا پر دیکھے تو ڈر گئے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرا ایک تاریخی جملہ آپ کے ذہن کے اندر محفوظ کر لو، شاید زندگی بھر یہ جملہ آپ کو کام آئے۔ یاد رکھو، اچھی طریقے سے یاد رکھو، ہمارا تو ایک ہی رب ہے، ہمارا، بولیے، ایک ہی رب ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ مولا علی کا قول پیش کر رہا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں ہمارا حی علی الصلاۃ، بولیے، ایک ہی رب ہے، اور وہ تو ساری مخلوق کا خالق ہے، کہ وہ ساری مخلوق کا خالق ہو کر ہمیں نہیں بھولتا اور ہم ایک رب کو بھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک ہی رب ہے، اس کے باوجود اسے یاد نہیں کرتے۔ اور اس کریم کی شان یہ ہے
کہ ساری مخلوق اس کی ہے، لیکن وہ کسی مخلوق کو نہیں بھولتا، ہر ایک کو اس کے حصے کی روزی بھی عطا کرتا ہے اور ہر ایک کی فریاد کو سنتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ ہماری تباہی کی وجہ، ہماری بربادی کی وجہ، ہماری پریشانی کی وجہ اسلام نہیں ہے، ہم خود ہیں کہ ہم نے ہماری زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے خلاف گزارنی شروع کر دی اور دین سے رشتہ کمزور ہو گیا، ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں دین کتنی عزت عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم ہیں رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، حج کر کے جب واپس لوٹ رہے تھے، واپس لوٹ رہے تھے، راستے میں ایک مقام آیا، جب اس مقام پر پہنچے تو فاروق اعظم نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا، قافلے والے رکے، فاروق اعظم رکے، اور رکنے کے بعد فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم رو رہے تھے، لوگوں کو حیرت ہوئی، عرض کرنے لگے امیر المؤمنین کیا بات ہے کہ آپ یہاں پر کھڑے رہ کر کے رو رہے ہیں، کوئی خاص بات؟ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میرا باپ مجھے بکریوں کو چرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا اور میں یہاں بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا اور اس کی وجہ سے میرے والد مجھے زد و کوب کرتے تھے، لیکن اسلام میں نے کیا قبول کر لیا کہ آج اللہ نے مجھے امیر المؤمنین بنا دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ محسوس کرتے تھے کہ عزت ملی ہے تو اسلام کی بنیاد پر، اور آج کا مسلمان یہ محسوس کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے ہماری معاذ اللہ تباہی کی وجہ ہمارا مسلمان ہونا ہے۔ نہیں، اسلام تو عزت دینے کے لیے آیا، وقار دینے کے لیے آیا، سکون دینے کے لیے آیا، اطمینان دینے کے لیے آیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، ہم تو دین کے سلسلے میں اس حد تک غافل ہو چکے ہیں، اس حد تک غافل ہو چکے ہیں کہ معاذ اللہ کورونا کے زمانے میں اور اس کے بعد کے پیریڈ کے اندر بھی آپ دیکھیں، جہاں تھوڑی تنگ دستی ہوئی تو سب سے پہلے کٹوتی اپنے خرچے میں اگر کہیں کرتے ہیں تو کہاں کرتے ہیں؟ چندہ 500 دیتے 200 کر ڈالو، لیکن موبائل ہم اتنا ہی استعمال کریں گے، گھر کا اے سی بھی اتنا ہی استعمال کریں گے، غریبوں کو اتنا دیتے تھے بند کر دو، پیسے کم ہو جائیں گے۔ مندی ہے، مندی میں سب سے پہلے انسان اگر پیسے روکتا ہے تو دین کے کام میں۔ اتنی سوچ بگڑ گئی، اتنی بودی سوچ ہو گئی، جس دین پر خرچ کرنے کے عوض کے اندر اللہ تمہارے قدموں میں دنیا رکھ دیتا ہے، تم وہیں پر کٹوتی کر رہے ہو، وہیں پر کم کر رہے ہو۔ آپ نے شاید کبھی محسوس نہیں کیا اور نہ کبھی محسوس کرنے کی آپ نے جو ہے کوشش کی ہے۔ آج نام بدل دیے گئے اور جو ٹائٹل مسلمانوں کو سب سے بڑے منصب کے عطا کیے گئے تھے، آج اس ٹائٹل کو سب سے گھٹیا کام کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لیکن مسلمان بول رہا ہے، زبان پر جاری ہے، حجام کو خلیفہ بول رہا ہے۔ سوچئے آپ یہ لفظ کہاں چلا گیا؟ ختنہ کرنے والے کو خلیفہ کہا جا رہا ہے، کہاں چلا گیا یہ لفظ؟ کبھی محسوس کیا آپ نے؟ بڑی 5 سٹار ہوٹل کے دروازے پر دروازہ کھولنے والا پگڑی باندھے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی محسوس کیا آپ نے؟ نہیں، آپ نہیں جانتے کیا ہو رہا ہے۔ فرانس کی سرزمین پر جب ایک کانفرنس ہوئی اور سینٹرل افریقہ کے اندر کئی ارب روپے جس عیسائی پادری کو مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے اور تبلیغ عیسائیت کے لیے وہاں پر مامور کیا گیا تھا، اس کانفرنس میں اس سے سوال پوچھا گیا کہ 40 سال تم وہاں رہے، تم نے کتنے مسلمانوں کو عیسائی بنایا؟ اب اس نے جو جواب میں کہا اسے سنیے، کہ مسلمان کو عیسائی بنانا بہت ڈیفیکلٹ ہے، میں نے عیسائی تو نہیں بنا، ہاں البتہ اتنا میں نے ضرور کیا کہ مسلمانوں کے رشتے کو اسلام سے میں نے کمزور کر دیا۔ تو پوچھا گیا کیسے؟ توجہ چاہوں گا، پوچھا گیا کیسے؟ تو اس نے جواب میں کہا، پہلے مسلمان کے بچے
अपने माँ बाप को जब घर से रुखसत करते तो खिड़की पर खड़े रहकर या गैलरी में खड़े रहकर फी अमानिल्लाह कहते, अब टाटा बाय बाय करते हैं। आज का मुसलमान ये समझ रहा है ये तरक्की याफ्ता का तरीका है। अगर हमारा बच्चा टाई टाई टाटा बाय बाय हेलो करेगा तो हमारा बच्चा मॉडर्न कहलाएगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये सब घर से निकाला जा रहा है, आपका रिश्ता इस्लाम से कमजोर किया जा रहा है। लेकिन आप समझ रहे हम तरक्की याफ्ता बन रहे हैं। क्या मिला आपको इन चीजों से? जब आप कहते थे फी अमानिल्लाह तो वालिद घर खुश खुश आता था, और जब टाटा बाय बाय कहा तो पता नहीं वो रात को कितने बजे आएगा। अस्सलामु अलैकुम छोड़ दिया गया, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून थैंक यू जज़ाकल्लाह भूल गए। हमारा रिश्ता डे बाय डे इस्लाम से वीक होता जा रहा है, इस्लाम से कमजोर होता जा रहा है। और यही वजह है कि बड़ी तेजी के साथ इर्तिदाद की राह के ऊपर मुसलमान बढ़ता जा रहा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं ताकि आप महसूस कर सकें कि दीन कितना जरूरी है। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इनकी जिंदगी का जायजा लीजिए। कुरान ने क्या कहा? अल्लाहु अकबर। जानते हैं आप, जब अपने बेटों को उन्होंने जमा किया तो जमा करने के बाद फरमाया, क्या नसीहत फरमाई? ववस्सा का लफ्ज कुरान में आया है, उन्हें वसीयत फरमाई। अल्लाहु अकबर। आप सोचें क्या वसीयत फरमाई? इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को पसंद किया है, मत मरना मगर इस्लाम की हालत में। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाएं कि एक बाप को फिक्र थी कि मैं इस हाल के अंदर इस दुनिया से जाऊं कि मेरे बेटे इस्लाम पर कायम रहें, दीन पर कायम रहें। आज क्या वसीयत होती है? बेटे जरा देखना, बड़ी मेहनत से मैंने दुकान बनाई है, बड़ी मेहनत से मैंने बंगला बनाया है, बड़ी मेहनत से मैंने फैक्ट्री बनाई है, बड़ी मेहनत से मैंने घर बनाया है। बेटे जरा ख्याल रखना, अगर तू बढ़ा सकता हो तो अच्छी बात है, और नहीं बढ़ा सकता तो कम से कम इसको बर्बाद होने से बचा लेना। ये वसीयतें हो रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। आज कौन सा बाप अपनी तमन्ना ये रखता है कि मैं इस हाल में इस दुनिया से जाऊं कि मैं अपने बेटे को सजदा करते हुए देख लूं, अपने बेटे को इबादत करते हुए देख लूं, अपने बेटे को कुरान पढ़ते देख लूं, अपने बेटे को माँ बाप का हक अदा करते देख लूं। आज किसी बाप की ये तमन्ना नजर नहीं आती, इल्ला माशाअल्लाह। अगर तमन्ना आती है, नजर आती है, तो यही नजर आती है, मेरा बेटा ये बन जाए, मेरा बेटा ये बन जाए, चाहे दीन से रिश्ता कमजोर हो या चाहे दीन से रिश्ता जुड़ा हुआ रहे। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने दीन इस्लाम को एक फ्लेक्सिबल दीन की हैसियत से पेश किया है। इतना आसान दीन है कि इस दीन के अंदर कोई सख्ती नहीं है, बड़ा फ्लेक्सिबल दीन है। आप खड़े रहकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ें, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ें। अल्लाहु अकबर। सिर्फ एक रोजे के मसले को कुरान की रोशनी में समझें तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी रियायत अल्लाह ने अता फरमाई। अल्लाहु अकबर। फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर तुम मरीज हो या बीमार हो तो बाकी के दिनों में गिनती के दिन पूरे कर लेना, लेकिन तुम्हें रोजे की रुखसत है। आप जरा सोचो, इतनी रियायत कुरान दे रहा है। और फिर कुरान की इस आयत को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मालिक आप पर कितना मेहरबान है। अल्लाह फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तकलीफ नहीं चाहता। ये वो कह रहा है जिसके कब्जे कुदरत में सब कुछ है। आपने दीन से रिश्ते को कमजोर करके क्या पाया? दीन से रिश्ता कमजोर हुआ, आवारा बन गए। अगर दीन से रिश्ता मजबूत होता, निगाहें झुकी होती, दीन से रिश्ता मजबूत होता तो हम लोगों की ही मस्जिदों के दरवाजे पर 50 साल पहले चले जाइए, पीछे चले जाइए, गैर मुस्लिम औरतें और मर्द पानी का गिलास लेकर के खड़े होते, नमाजी निकल रहा है, जरा दम कर दे मेरी बच्ची को शिफा मिल जाएगी। लेकिन आज 50 साल पहले मोहल्ले का कोई शख्स अगर हज करके आ जाता,
اور محلے میں کسی گھر والوں میں جھگڑا ہوتا، حاجی صاحب جو کہہ دیں فائنل، اور اب ڈرتے ہیں، حج کے نام پر ہی پیسے لوٹ رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ دین سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا۔ اپنے رشتے کو دین سے مضبوط کرو، دین کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ۔ اپنے وجود پر کسی مفکر نے بڑی پیاری بات کہی، اس مفکر سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ بتائیے، میں چاہتا ہوں ہر جگہ دین کے جلوے نظر آئیں، کوئی ترکیب اس کی ہو تو بتائیے۔ فرمایا بیٹے آسان سی ترکیب ہے، اپنے وجود پر اسلام کی حکومت کو نافذ کر لو، تم جہاں سے گزرو گے تمہیں اسلام نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں ایک چیز تلاش کرنے کی عرض کرتا ہوں، ذرا تلاش کر لینا، ابتدا کرو اپنی زندگی میں، اور اپنی زندگی میں اسلام کتنا ہے ذرا اسے تلاش کرو۔ پھر اپنی زندگی کے بعد اپنے گھر والوں کی زندگی میں دیکھو، اپنے گھر میں دیکھو، اپنی سوسائٹی میں دیکھو، پھر آپ خود فیصلہ کر لینا کہ اسلام کہاں ہے، کتنا ہے۔ ایک بات عرض کروں، کیوں آج اسلام کی قدر نہیں ہے؟ انگلینڈ کی سرزمین پر ایک مال کے اندر کیش کاؤنٹر پر ایک پیدائشی مسلم بچی کھڑی تھی، ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جینز پہنی ہوئی تھی، اور ایک باپردہ خاتون وہاں پر آئی اور کیش کاؤنٹر پر اس نے اپنا سامان رکھا، تو پیدائشی مسلم بچی نقاب میں آنے والی اس مسلمہ خاتون سے کہتی ہے کہ شاید آپ عرب سے آئی ہیں، اتنا حجاب، اتنی ساری چیزیں، اور ان کنٹریوں کے اندر اس پر عمل کرنا ایزی ہے، ہمارے یہاں برٹین کے اندر یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے۔ وہ عورت تھوڑا سا آگے بڑھی، ادھر ادھر دیکھی، جب کوئی مرد نظر نہیں آیا اس عورت نے نقاب ہٹایا، تو جانتے ہیں نو مسلمہ تھی، وہ نیو مسلم عورت تھی، کنورٹ ہوئی تھی، عیسائیت سے وہ اسلام کی طرف آئی تھی، اور جو جملہ اس نے کہا، بس اتنا ہی اگر آج آپ یاد رکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ وہ کافی ہو جائے گا۔ اس نو مسلمہ عورت نے کہا، میری بہن، میں نہ سعودی سے آئی ہوں، نہ عرب ہوں، نہ عربی ہوں، نہ کچھ ہے، میں یہیں کی رہنے والی ہوں، میں نے اسلام کی اسٹڈی کی، اس کے بعد میں مسلمان ہوئی، لیکن فرق تم میں اور مجھ میں سب سے بڑا یہ ہے کہ تم کو اسلام مفت میں ملا ہے اور ہم کو اسلام قربانی سے ملا ہے، اس لیے مفت میں جو مال ملتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، قربانی سے جو مال ملتا ہے اس کی قدر ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم اسلام کی قدر اس لیے نہیں کرتے کہ یہ وراثت میں ہم کو ملا، باپ مسلمان تھا ہم مسلمان ہو گئے، لیکن اگر کچھ اسلام کے لیے ہم نے قربانی دی ہوتی تو اس کی عظمت ہمیں سمجھ میں آتی، اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آتی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسلام یہ چاہتا ہے تم اللہ کے قانون کے پابند بن جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے پابند بن جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کا قانون اتنا اچھا ہے، قانون اتنے اچھے ہیں کہ آپ کے لیے زندگی گزارنا بہت ایزی ہو جائے، نہ کسی کو ستانا آپ کی زندگی میں ہوگا، نہ کسی کو اذیت پہنچانا آپ کی زندگی میں ہوگا، آپ کی زندگی کے اندر اطمینان، سکون اور سکون کی دولت ہی آپ کی زندگی میں نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر ایک مسلمان اس دنیا سے جانے والا ہے، ہر ایک انسان اس دنیا سے جائے گا، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا بینک بیلنس چھوڑ کر کے آیا ہے، کتنا تیرے پاس مال ہے، پہلا سوال ہوگا من ربک کا، اور دوسرا سوال ہوگا ما دینک کا، اور تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب دین کے بارے میں سوال ہوگا کیا جواب دو گے؟ اپنی زندگی میں کیا پوزیشن رکھی ہے دین کی تم نے؟ کیا حال بنا رکھا ہے دین سے؟ اب تو لوگ اپنا نام بھی اتنا شارٹ فارم میں رکھتے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے کہ میں مسلمان ہوں، اتنا تم اپنے آپ کو گھٹیا سمجھ بیٹھے۔ تم نے اپنی مینٹلٹی ایسی بنا لی
کہ تم جس مذہب کے ماننے والے ہو وہ مذہب تمہیں گھٹیا پن کی تعلیم یا بے عزت و رسوائی دے گا۔ جب سوچ یہ بن گئی تو رشتہ کمزور ہو گیا۔